اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ السلام علیکہ یا نور اللہ۔ اما بعد، آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے، اور ایسا ہے کہ ہمیں یہ والی بات معلوم ہونا چاہیے، تو میں پہلے سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کوئی اس بات کا برا نہ مانے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے، نالج لینی ہے کہ ہم میں کہیں یہ خرابی تو نہیں ہے، ہم سے بھول چوک میں یہ غلطی تو کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اچھی مستقل اچھی اور بری باتوں کا جو ہے ہم دھیان رکھتے رہتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو میں نے چوز کیا ہے وہ نفاق ہے۔ واٹ از نفاق؟ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں سے بے دھیانی میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو نفاق میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو اگر مجھے یہ بات صحیح طریقے سے معلوم ہو کہ نفاق کیا چیز ہے تو میں بہت زیادہ دھیان رکھوں گی۔ اس کا اسٹارٹ جو ہے سورہ بقرہ میں سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طبقے بتائے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، عین منافق ہے۔ اور منافق کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں بتایا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں یہ ایک بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو ہے اس کی، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم دھیان میں رکھیں۔ پھر منافق کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم دین کی طرف آؤ، تو وہ مطلب ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں، ان کو ہنسی مذاق زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے نفاق کی، تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر منافق جو ہے وہ صحابہ کو بے وقوف کہا کرتے تھے، کن کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال دیا، قربانی کی، وہ سب یہ کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صلی اللہ صحابہ کرام دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں ہے، یہ عین عقل مندی ہے۔ صحابہ نے اسی سعادت مندی کو حاصل کیا، اس لیے وہ پکے مومن تھے۔ تو اس لیے ایک مومن کی ایمان کی کسوٹی بھی یہ ہے کہ اس میں کہ اعمال میں، اس کی باتوں میں کہیں کوئی نفاق تو نہیں آ رہا ہے، بولنے میں، سننے میں، چلنے میں۔ تو اسی لیے اس میں جو ہے کہا گیا اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کی ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس ان کی یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی ان کو ہدایت ملے گی۔ اسی میں سورہ بقرہ میں کافی اگزامپلس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منافقین کے اعمال ایکسیپٹ نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لائٹ کی طرح ہوتے ہیں، لائٹ ہوتی ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، پھر ان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے دل میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں، مجھے بہت عقل مندی آتی ہے، باقی سارے لوگ جو ہے بے وقوف ہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دین کا خیال رکھتے ہیں، دین کے اس پر چلتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے، ہم اگر لوگوں کو الو بنائے اور منہ پہ وہ جو کہتے ہیں نا، منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ، سب سے بڑی چیز تو ان کی جھوٹ ہوتی ہے۔ جیسے یہ منافقین آ کے صحابہ کے سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے لیے ایمان لیے آئے ہیں، اور پیچھے جا کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ اب میں جب باتیں بتا رہی ہوں، ذرا اس میں دھیان رکھیں کہ کس طرح ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم کس وقت کس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، آپس میں مسخرہ پن کرتے ہیں، اس میں بے دھیانی میں ہم سے ادھر ادھر کی غلط باتیں بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ جس سے ہمیں جو ہے یہ والا نقصان ہو جائے۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تجارت سے مراد ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر وہ یہ تجارت کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں انہیں گھاٹے کا علم ہو، گھاٹا ہے، لیکن دنیا میں تو ان کے نفاق کے ذریعے انہیں تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، بڑے خوش ہونے لگتے ہیں، لیکن دراصل ان کے لیے جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر کیا تھا کہ وہی یہ تھا اس زمانے میں کہ لوگ جو ہے نفاق کے بازار تھے۔ منافقین کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جس پر کہ حق واضح ہو گیا تھا، وہ اس میں پھر بھی جو ہے ان کے دل میں نفاق تھا۔ تو کچھ لوگ تو ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کا ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بیسک چیز یہ ہے منافق یہ ہوئے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس میں منافقت کرے، کبھی وعدہ کا جو ہے وہ نہیں کرے کہ بھئی اس کا وعدہ جو ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ منافقین کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم سب کو ریا، شہرت طلبی، یہ بھی نفاقی میں سے ہے، ان کا تعلق نفاق سے ہے، یہ سب کام دوزخ کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی ان کا انجام فرعون اور حامان کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض احادیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کو دیکھ کر دوسرے کے نیک عمل بھی کرے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملنا چاہیے، لیکن یہاں پر ابو ہریرہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت سے اچھے کام کرتا ہوں مگر ان کو چھپا کر کرتا ہوں اور لوگوں پر ظاہر نہیں کرنے دیتا، بات لوگوں کو پھر بھی وہ والی بات جو ہے پتہ چل جاتی ہے، تو مجھے یہ والی بات بری لگتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مجھے کیا اس چیزوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر تمہارے دل میں نفاق نہیں ہے، اگر تم دنیا کو یہ باتیں دکھا کے نہیں کر رہے ہو کہ میں فلاں کی مدد کروں، میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا، اس کو اتنا پیسہ دیا، اس میں نفاق نہیں ہے، تو تمہیں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اگر تم دنیا کو دکھانے کے لیے ساری باتیں کرتے ہو تو اس کا اجر و ثواب جو ہے تمہیں نہیں ملے گا۔ اب سورہ توبہ میں جو ہے منافقین کی 62 آیت سے جو ہے منافقین کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اگر آپ سے پوچھیں تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے
کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہارے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں، ہماری محفلیں ہوتی ہیں، اس میں ہم بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے جو بندہ نہیں آیا اس کی ہنسی کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کپڑے کیسی پہنتی ہے، اسے تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، وہ باتیں کیسے کرتی ہے، ارے تم نے دیکھا وہ اس کو تو بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر ہے۔ ہنسی مذاق میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں کینہ نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ باتیں مشابہت کرتی ہیں ان چیزوں سے۔ پھر اس کے بعد کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے 67 کی، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقضون ایدیہم نسوا اللہ فناسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ تمام منافق مرد اور آپس میں ایک ہی ہیں۔ آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کی مردوں کی محفل ہوتی ہے، عورتوں کی محفل ہوتی ہے، ہمارے بھائی جو ہے مرد جو ہے وہ بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور اب تو حد ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیویوں کی غیبت بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں سے بیٹھ کے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسی طرح سے جیسے عورتیں ہنسی مذاق کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہی ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہی ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے نفاق میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ کیا ہے منافقین کی علامت؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھی باتوں کو کہے، جو ایک مومن کی صفت ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مومنی جو ہے خیر ہے، سورہ بقرہ میں کہا گیا، سورہ آل عمران میں کہا گیا خیر ہے، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کا ان کو حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہ منافقین کی خاص ہے۔ اگر کوئی کسی کو پیسے دینا چاہ رہا ہے، صدقہ خیرات دینا چاہ رہا ہے، خود نہیں دیں گے، جیسے کہا ہے کہ اپنی مٹھی کو وہ بند رکھتے ہیں، خود صدقہ خیرات نہیں دیتے، کسی کی مدد نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم کیوں دے رہے ہو، تمہیں کیا ہے، تمہیں وقت ضرورت پہ تمہارے کون کام آتا ہے، تم کیوں اپنا پیسہ ضائع کرو۔ پھر وہ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، دیکھو یہ کام کرنا جو ہے برا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا ہے کہ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے کہ اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو بھلائی کا حکم دے، اچھے طریقے سے نائس اسٹائل جو ہے اس کو بتائے، سمجھائے کہ دیکھو یہ کام برا ہے، اس سے تمہیں گناہ ملے گا۔ اگر وہ دیکھے کہ وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بتائے اور سمجھائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ڈالی ہے۔ وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں، صدقہ خیرات دینے کی ترغیب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین یہ فاسق اور بد کردار ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، اور جیسے بھی ہمارا دل چاہے گا۔ بہت سارے لوگ تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے متعلق، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جو ہے یہ بہت بری بات ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ روز محشر میں وہ لوگ جو یہاں پر اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ پیٹھ پیچھے چغلی کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے روز محشر میں ان لوگوں کو اسی بھائی کی لاش دی جائے گی کہ اب اس کا گوشت کاٹو اور کھاؤ۔ وہ کہیں گے ہم کیسے گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو کہا جائے گا دنیا میں تو تم بھی یہی کرتے تھے نا، اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی باتوں کو جو ہے، اگر دیکھو بھول چوک سب سے ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، اور کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان میں 10 ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، ہے انسان تو خطا کا ہی پتلا ہے۔ تو یہ لوگ منافق جو ہیں دوسروں کی غلطیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے اوپر تانے کستے ہیں۔
پھر کیا ہے منافق کی دوسری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اور ہاں پھر یہ کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہے اس کی بات کی آیت میں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرتا ہے. جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے وہ انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہیں کے لیے دائمی عذاب ہے. پھر اس کے بعد کی آیت جو ہے 69 میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. مثل ان لوگوں کے کہ جو تم سے پہلے تھے تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے. پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے. تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے انہوں نے کی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور یہی لوگ جو ہے وہ نقصان والے ہیں. تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے محلات کو پہاڑوں کے اندر بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن ان کی جو ہے برائیوں کی وجہ سے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے یعنی کہ نفاق کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہ جو ہے اس دنیا سے وائپ آؤٹ کر دیے گئے. تو اس لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم دیکھو کہ تم یہ سمجھتے ہو، منافق سمجھتے کہ ہم ہیں جو کچھ ہے، ہمارے پاس ہے جو کچھ ہے، اس دنیا میں اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ دوسروں کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے کینہ بھی رکھتے ہیں اور ہر طرح سے اپنے میں غرور اور تکبر ان لوگوں میں ہوتا ہے. پھر منافق جو ہے وہ اس کی 3 ہے ایگزامپل نفاق کی. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو میں بد عہدی کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کی جائے. تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بد عہدی امانت میں خیانت کرنا. حضرت عمر سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی سے عہد کرنے کے بعد بلا وجہ بے وفائی کرے تو قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے ہر شخص سمجھ لے گا کہ یہ غدار اور بد عہد ہے. یعنی کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو تم وعدہ اپنا ضرور نبھاؤ. جو ہم سے عام طور پہ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا جی وہ وعدہ ہے کیا جو وفا ہو گیا. تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں، ایک تو جھوٹ کا دھیان رکھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل نہیں بولیں گے. دوسرے یہ ہے کہ ہم وعدہ جو ہے وعدہ نہ کرو. اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو جو ہے تم پورا کرو. پھر آیا گیا ہے کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ یہی نہیں ہے کہ میں نے کسی کو اپنا مال دیا اس نے مجھے واپس نہیں دیا. یہ بھی کر رہے ہیں آج کل لوگ کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، بھائی بھائی کے جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، اسے احساس نہیں کہ دوزخ کی آگ خرید رہا ہے. مگر یہی نہیں ہے امانت میں خیانت. امانت میں خیانت ہر چیز آ جاتی ہے. سپوز میں نے کوئی بات تمہیں بتائی، میں بڑی پریشان تھی، مجھے کوئی بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی، میں نے کسی کو اپنا دوست ہمدرد سمجھ کے بعض دفعہ انسان پریشانی میں ہو تو بے دھیانی سے اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے. تو سپوز میں نے اپنی کوئی خاص بتائی یا اپنا میں نے رونا رویا کسی کے سامنے اپنا دوست سمجھ کے، میرا مقصد شکایت کا نہیں تھا. اب اس بندے کو میرا جو ہے یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی یہ والی پرابلم اس شخص کو ہے، تو وہ یہ والی بات فون رکھ کے مجھ سے پھر اس نے دنیا کو فون کر کے بتانا شروع کر دیا. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو جاتی ہے.
بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بہت سی عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی کنسنی رکھنا کہ کس کے گھر میں کیا ہوا، کہاں کیا ہوا، معلوم کرنا۔ پھر دوسروں کو یہ ہوتا ہے، پھر ان کو فون کر کے پوچھنا، ہاں پھر کیا ہوا، کچھ پتہ چلی، کوئی نئی تازی خبر ہے؟ انہوں نے بتا دیا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف زبان کے چرخارے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو میں بتاتی ہوں یہ غلط نہیں ہے، میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، میرے سامنے والی باتیں ہوئی ہیں، مگر مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں۔ تو میں نے اگر کسی نے کسی کو بتایا، کسی نے کسی سے پوچھا، تو بھائی وہ توبہ اور استغفار کریں، تاکہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم معافی تلافی کر کے اپنے گناہوں کو جو ہے مٹا لیں، ورنہ ایک دفعہ ہم یہاں سے چلے گئے تو اوپر جا کے ہمیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت، کسی کی امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو جھوٹ بولے۔ پھر یہ بھی کہا کہ فحش ہے، لغو کلامی ہے، کثرت سے بات کرنا ہے، جو منہ میں آیا وہ بول گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، جب کوئی شخص اپنے مسخرے پن سے لوگوں کو ہنساتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، اور جب تک جہنم میں داخل نہ کرے راضی نہیں ہوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے بے پرواہی سے، وہ بات انسان کو جہنم کی انتہائی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد زبانی جفا ہے، اور جفا جہنم میں ہے، حیا ایمان ہے، اور حیا جنت میں لے جاتے ہیں۔ ابو امامہ راوی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بد زبانی جو ہے وہ نفاق ہے۔ اب ہمارا دھیان نہیں آتا نا، لوگ بے دھیانی میں جو منہ میں آتا ہے وہ بول جاتے ہیں۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں ہم جو رہ رہے ہیں، یہاں کے ماحول میں تو یہاں کے لوگ تو بہت ہی زیادہ گالیاں بکتے ہیں، بات بات میں گالیاں بولتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے کام کرتے دن رات، تو ہمارے زبانوں پر بھی یہ والی بات آ جاتی ہے۔ یہ ترمذی کی ہے کہ زبانی جو ہے نفاق ہے، ترمذی کی حدیث سے، نفاق کا انجام جہنم ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فحش گوئی اور بدگوئی کا تعلق شیطان سے ہے، یہ دونوں آگ کے قریب ہے اور جنت سے دور کرنے والے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو سارا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے کو چیک کریں، ہم ایسے لوگوں سے نہ ملیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ اور ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم جو ہے یہ دیکھیں ہم سے کس کی متعلق، ہمارے اندر کون کون سی نفاق کی علامت ہے، ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے، کس کس کا مذاق اڑایا ہے، کس کو ذلیل کیا ہے، کس کو خوار کیا ہے۔ ہم سے جو جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں، ابھی وقت ہے، اور اس بندے سے معافی مانگ لیں کہ جس کے متعلق ہم سے یہ غلطی جو ہے ہوئی ہے، کہ بھائی تم ہم سے صاف بات کریں اس سے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تم ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم ہمیں معاف کر دو۔ اب معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہے، جیسے یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر تم نے اس بندے کو بتا دیا کہ بھائی مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی تھی اور میں نے جو ہے تمہارے متعلق ایسا ایسا کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ کر جائے کہ میں تو معاف نہیں کرتا۔
تو جب تم معافی مانگ رہے ہو تمہیں تو پتہ چل گیا نا کہ میں نے کس کی غلطی کی ہے، میرے دل میں نفاق تھا، میں نے فلاں بندے پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس کی غیبت کی ہے، سارا کچھ کیا، مجھے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو اس سے ویسے ہی باتیں کرو، ملو جلو، ہنسو بولو، باتیں میں کہو دیکھو بھائی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے، بھائی میرے کہے سنے کو معاف کر دینا، انسان ہے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تم نے اس سے کوئی غلطی ہو، میں اپنی طرف سے تمہیں معاف کر رہی ہوں، بہن تم بھی میرے کہے سنے کو معاف کر دینا، ہو سکتا ہے مجھے دھیان بھی پڑ رہا ہے، بے دھیانی میں میرے منہ سے تمہارے متعلق کچھ نکل گیا تھا، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ تمہارا ویک پوائنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ معافی نہ کرے۔ اس طرح سے سوچ سوچ کے ہر مسلمان سے، ہر بندے سے، ہر اپنے دوست سے جو ہے ہم جو ہے وہ معافی مانگ لیں، تاکہ یہ جو ہے ابھی ہم دنیا میں ایک دفعہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جو غلطیاں ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں ہوئی ہیں وہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے حقوق جو ہم نے مارے ہیں، بندوں کو جو تکلیفیں دی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے وہ بندے ہی سے تمہیں جا کے معافی مانگنی ہوگی، جب وہ بندہ معاف کرے گا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا۔ میرا اس ٹاپک کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم سوچ لیں، ہم دیکھ لیں، جب ینگ ہوتے ہیں ہنسی مذاق جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے، ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ نے فرمایا سب لوگوں میں سے زیادہ گناہ اس شخص کے ہوں گے جو کثرت کے ساتھ بے فائدہ باتیں کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہنس رہے بول رہے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، کوئی سینس نہیں ہے، لیکن وہ باتیں جو ہے وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر گناہ ابن آدم سے اس کی زبان سے ہوتے ہیں، تبرانی یہ حدیث ہے۔ غیبت چغل خوری جو ہے اس کے متعلق حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جو ادھر کی ادھر لگاتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جھوٹ کے متعلق ابو ہریرہ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ پھر حضرت عمر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل پرے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے بغض تھا، اگر کوئی جھوٹ بولتا اور اس کا کذب ظاہر ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات تک فرما دیا کرتے تھے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ راوی جو ہے ابن مسعود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ فجور کے راستے پر لے جاتے ہے، فجور نار ہے، آگ ہے، بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام خدا کے ہاں کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ میں اپنے کریکٹر کو دیکھوں، اپنے کو میں دیکھوں، ہر ایک کو اپنے کو دیکھنا، ہم دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، پہلے میں اپنے کو دیکھوں، میں اپنی اصلاح کروں کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں کہاں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جس سے باہر جو ہے وہ منافقین کی جو ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے یہ اس منافق سے ہے کہ جس کی زبان دراز ہو، بہت بڑھنے والا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ نہیں اس وقت تک قیامت برپا ہوگی جب تک تم لوگوں پر جھوٹے بدکار وزیر خائن اور امیر فاسق فجور لوگوں کو مسلط کرو گے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر فتنوں کے تاریک دروازے کھول دے گا، تو ان کے لیے بھی جو ہے بہت دردناک جو ہے عذاب ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا بھی فرمائی ہے،
اینی وجہ سارا ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم اچھی طرح سے اپنا محاسبہ کر لیں، جس کی مجھ میں کتنا نفاق ہے، کتنی ریاکاری ہے، کتنا دنیا کا دکھاوا ہے، کیونکہ اب کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے آج کل تو جوانوں کا پتہ نہیں ہے، ہر شخص جاننے کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے بھائی بہنوں کو بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے جھوٹ سے بچیں، بد عہدی سے بچیں، اور جو ہے امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت ہم سوچیں کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نیک اعمال کرنے والا بنا دے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت میں ہے 71 نمبر کی، والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِکَ سَیَّرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قدر والا اور حکمت والا ہے۔ آگے کی آیت 72 میں بھی یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کو وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں، جو ان کی ہمیشگی والی جنتوں میں ان کے گھر ہوں گے۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کافروں منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ جہاد کریں، ہم دیکھیں سوچیں ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کہیں ایسا کوئی کام تو نہیں ہو رہا جو نفاق سے ریزمبل کرے۔ اور جتنی بھی غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کر دی ہیں، جھوٹ بولا ہے، میں نے منافقت کی ہے، میں نے غیبت کی ہے، میں نے غرور و تکبر کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں اور ایک مومن کے لیے جو ہے اچھی نہیں ہوتی ہیں والی باتیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے کو چیک کروں کہ میں نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے، کہاں کا غلطی کی ہے، کہاں کا مجھ سے میں نے منافقت کی ہے، کس کا دل دکھایا ہے، اس بندے سے معافی مانگ لوں، اپنے کو اس کو صحیح کر لوں، تاکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں اپنا جو ہے صحیح شکل دکھا سکوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بس اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال جو ہے وہ درست کر دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے دل اور دماغ کھول دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہم سے کون کون سی غلطی ہو چکی ہے پوری زندگی میں۔ جو بچے میرے اسٹارٹ کر رہے ہیں زندگی میں، اگر وہ بھی آ رہے ہیں، جن ماؤں کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا بد عہدی نہیں کرنا، بیٹا امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ جو ہے منافقت کی ہیں۔ بچوں کو بھی ہم اپنے بتائیں، سمجھائیں، پوری طرح سے کوشش کریں، ہم اپنے کو بھی چیک کریں اور سمجھائیں کہ ہم سے کہیں وہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم کم سے کم کلیئر ہو کر جائیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری جو ہے
शफाअत करेंगे, लेकिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुँह दिखाने के काबिल तो हम हो जाए ना। हम किस मुँह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएँगे, जहाँ हम ग़ीबत करते हैं, बग़ैर किसी रीज़न के ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर की उधर लगाई-बुझाई कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ये सारी बुराइयों से महफ़ूज़ कर दे। हम सबको एक सच्चा मुसलमान बना दे, एक कलाम पाक को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या अल्लाह पाक मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, मेरी उन बुराइयों को दूर कर दीजिए, मुझे नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह पाक कुल मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। हमारे सारे गुनाह, अगले गुनाह, पिछले गुनाह, ज़ाहिरा गुनाह, पोशीदा गुनाह, दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों को बख्श दीजिए। हम सबको रोज़े महशर में महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से बख्श दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे हिसाब किताब नहीं लेना, हम हिसाब किताब देने के काबिल नहीं है अल्लाह पाक। बग़ैर हिसाब किताब के हम सबको जन्नत से फ़िरदौस अता फ़रमाना, हमें उन 70,000 लोगों में कर देना जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएँगे। और हमारे अगले, पिछले, कबीरा, सग़ीरा, ज़ाहिरा, पोशीदा गुनाहों को बख्श दीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।